بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 359 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ عنکبوت کی منتخب کردہ آیات 3 سے لے کر 5 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالی ان سے پہلے والوں کو بھی آزما چکا ہے، یقیناً اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی جانچے گا جو اپنے ایمان میں سچے تھے۔ مشاہدہ کے طور پر جانچنا مراد ہے، اور ایمان کے بارے میں جھوٹوں کو بھی معلوم کرے گا۔ کیا جو لوگ برائیاں یعنی شرک اور معاصی کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے تو ہم ان سے انتقام نہیں لے سکیں گے؟ ان کی یہ تجویز جس کا یہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ نہایت ہی بیہودہ ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا خوف رکھتا ہے یقیناً اس کی ملاقات کا وقت آنے ہی والا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے۔ وہ اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والا ہے اور ان کے افعال کو جاننے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر دے گا جو سچے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا جو جھوٹے ہیں۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس الرازی المعروف ابن ابی حاتم آپ اپنی سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں اسی بات کا ذکر کیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جیسی تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ ان پر آفتیں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ اس قدر جھنجھوڑ دیے گئے کہ اس وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو بے شک اللہ کی مدد ان قریب آئے گی۔ رسول اللہ کے اصحاب کہتے تھے کہ ہمیں پچھلی امتوں کے حالات بتائے گئے، انہیں اللہ کی راہ میں ایذا پہنچائی گئی اور انہوں نے مصائب اور تکالیف میں صبر کیا اور راحت میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ ان قریب اللہ ان کو کشادگی اور تنگی میں مبتلا کرے گا اور خیر و شر میں اور امن و خوف میں اور اطمینان و بے قراری میں آزمائے گا۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ
کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے؟ آیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا، پھر اس کے جسم پر آری رکھ کر اس کے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا، اور یہ ظلم اسے اس کے دین سے منحرف نہیں کرتا تھا، اور اس کے جسم میں لوہے کی کنگھی چلا کر اس کے گوشت، اس کی رگوں اور اس کے پٹھوں کو چھیل دیا جاتا تھا، اور یہ ظلم بھی اسے اس کے دین سے منحرف نہیں کرتا تھا، اور اللہ اپنے اس دین کو مکمل فرمائے گا حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت کا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، البتہ اس کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا ڈر ہوگا، لیکن تم جلدی کرتے رہو۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، میں آپ کے پاس گیا، میں نے آپ پر ہاتھ رکھا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں اس بخار کی تپش کو محسوس کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو کتنا تیز بخار ہے؟ آپ نے فرمایا، ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے، ہمارے لیے مصائب کو 2 گنا کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم کو اجر بھی 2 گنا ملے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصائب کس پر آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر۔ میں نے پوچھا پھر کس پر؟ آپ نے فرمایا پھر نیک لوگوں پر، بے شک ان میں سے کسی ایک کو فقر میں مبتلا کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک چادر ہوتی ہے، اور بے شک ان میں سے ایک شخص مصیبت سے اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک شخص راحت سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ سو ہر شخص اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، جو شخص اپنے دین میں سخت ہوتا ہے اس پر سخت مصیبت آتی ہے، جو اپنے دین میں نرم ہوتا ہے اس پر اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت آتی ہے۔ بندہ مسلسل مصائب میں مبتلا ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کے اس آیت مقدسہ میں جواب بھی دیے گئے ہیں۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے، اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو سچے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل میں ہونے والے کسی کام کا پہلے علم نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کے واقع ہو جانے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل میں ہونے والے کاموں کا علم پہلے ہی ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا امتحان لینے سے پہلے ان کا علم ہوتا ہے، اور اس کا علم قدیم اور تام ہے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا حتیٰ کہ اس کا معلوم ہونا موجود اور متحقق ہو جائے گا۔ مقاتل نے کہا کہ اس کا معنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ اخفش نے کہا کہ اس کا معنی ہے اللہ اس کو ممتاز اور متمیز کر دے گا۔ ایک اور علامہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ ماضی کی کسی بات کو جانتا ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کو علم ہے مستقبل میں فلاں کام ہوگا، اور اس کو یہ علم ہے کہ فلاں وقت میں یہ کام ہوگا۔ سو اس کام کے ہو جانے اور وقوع کا علم تو اسی وقت ہوگا جب وہ کام واقع ہو جائے گا، اور اگر اس کے وقوع سے پہلے یہ علم ہو کہ یہ کام واقع ہو گیا ہے تو یہ غلط اور خلاف واقع ہوگا۔
جیسا کہ آیت مقدسہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے حتیٰ کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں گے اور ہم تمہاری خبروں کو جانچ لیں گے۔ اسی طرح اس آیت مقدسہ میں بھی ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی آپ لکھتے ہیں زجاج نے کہا کہ اس آیت کا معنی ہے تاکہ اللہ صادق کے صدق کے وقوع اور کاذب کے کذب کے وقوع کو جان لے۔ حالانکہ اللہ کو صادق اور کاذب کے پیدا کرنے سے پہلے ان کے صدق و کذب کا علم تھا، لیکن اس کو علم تھا کہ صادق کے صدق کا وقوع ہونے والا ہے اور ان قریب اس کا صدق واقع ہوگا، لیکن اس نے قصد کیا کہ اس کو ان کے صدق و کذب کے وقوع کا علم ہوتا کہ ان کے صدق اور کذب کی جزا دی جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہم کو عاجز کر دیں گے اور ہم ان کی گرفت نہیں کر سکیں گے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آیت مقدسہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، اسود العاص بن حشام، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، عقبہ بن معیط، حنظلہ بن ابو سفیان وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے رب کی صفات کے متعلق جو یہ کہا کہ وہ اپنے رب کی گرفت میں نہیں آ سکیں گے، ان کا یہ کہنا بہت برا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اور جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص موت سے ڈرتا ہے اس کو نیک عمل کرنے چاہیے کیونکہ موت ٹلنے والی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اقوال کو سننے والا ہے اور اپنے بندوں کے افعال کو جاننے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ علمی مشاہدت ان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیت علم خداوندی کے تجدد پر دلالت کرتی ہے حالانکہ باری تعالیٰ کا علم قدیم غیر حادث ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ علم سے مراد علم ظہور اور علم مشاہدہ ہے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صادقین کے صدق اور کاذبین کے کذب کو ظاہر کر دے تاکہ معلوم اللہ کے علم کے مطابق ظاہر ہو جائے، یعنی لوگوں کو علم خداوندی اور معلوم کی مطابقت کا علم ہو جائے جو کہ معلوم کے ظاہر ہونے سے پہلے پردہ خفا میں تھی۔ یحکمون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جملہ ہو کر ماں بمانے الذی کا صلہ ہے اور ہو ضمیر محذوف ہے جس کو شارع علیہ الرحمہ نے ظاہر کر دیا ہے، اور حکمہم ھذا یہ مخصوص بالضم ہے۔ فلیستعد کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ من کان کا جواب شرط واقع ہو رہا ہے۔